میں نکل گئے تو حضور خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا، آنا ہی چھوڑ دیا. صدا جو خواب جو دیکھا اسی وقت اونٹنے کا رخ پھیڑا، چل سو چل، بھاگ سو بھاگ. مدینہ پہنچے، مارو مار منزلیں طے کرتے ہوئے. شام کو پہنچے، مغرب کی اذان، مسجد میں پہنچے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ آج بلال سے اذان کیسے دلوائیں. تو سب گئے حسنین کے پاس، اللہ کے رسول کی ٹہنیاں، اللہ کے رسول کے پیارے، کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض فرما. انہوں نے کہا لوگوں نے کہ آپ کے حکم کو نہیں ٹال سکتے، آپ ان سے کہیں اذان دیں، باقی نہیں کسی کی مانیں گے. تو یہ دونوں شہزادے آئے، کہنے لگے چچا بلال، ہماری درخواست ہے جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے آج ہمارے لیے دے دو. تو ان کے موٹے موٹے آنسو نکل آئے. کہا میرے بیٹو، میں تمہیں کیسے رد کر سکتا ہوں، میں تمہاری درخواست کیسے رد کر سکتا ہوں، میں اپنی قسم توڑ دوں گا پر تمہارا فرمان رد نہیں کر سکتا. چڑھے اسی جگہ پر جہاں کبھی چڑھا کرتے تھے، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یوں لگا لوگوں کو جیسے نبی کا زمانہ لوٹ آیا. عورتیں پردہ دار بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل، کوہرام مچ گیا، سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا. عزتوں کے پیمانے سمجھو میرے عزیزو، جذبات کی عمر میں ہو، عزتوں کے پیمانے سمجھو. عزتوں کا پیمانہ تمہارے اندر ہے، تمہارے باہر نہیں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، اس کے طریقوں میں ڈھلو. جنت کا چابی مالا وہی ہے، اللہ کے جھنڈے کا مالک وہی ہے، اس کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. تمہارے شوق اللہ آگے پورے کر رہا ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ارے اللہ کے بندو، جنت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ خود جام بھر بھر کے اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. کچھ وہ کیا مبارک لوگ ہیں، وہ کیسی مقدس عورتیں ہیں، وہ کیسے پاکیزہ نوجوان ہیں جن کو اللہ ساقی بن کر اپنے ہاتھوں سے شراب طہور پلائے. کتنے بازی ہار گئے جو دنیا کی شراب کے پیچھے جنت کی بھولے، کیسی بازی ہار گئے جو دنیا کی موسیقی کے پیچھے جنت کے نغمے بھولے. اللہ تعالیٰ بلائے گا، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے. تمہارے حوصلوں میں موسیقی کی آوازیں باہر سڑکوں پہ جا رہی ہوتی ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں ہے ہم بھی یہی کرتوت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے سمجھ دے دی. تمہیں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ہمارا تم سب سے قیمتی سرمایہ ہو، تم ہماری دولت ہو. دولت ایٹم بم ہماری دولت نہیں ہے، تم ہماری دولت ہو، تم ہمارا سرمایہ ہو. اگر تم بگڑ گئے تو ایٹم بم سے ہم عزت نہیں پا سکتے. جس ملک کے نوجوان ماؤں کو غرائیں اور باپ کے گریبان پکڑ کر جھنجھوڑیں، اس ملک کو ایٹم بم نہیں بچا سکتا. جس ملک کے نوجوانوں کی آنکھیں آوارہ ہو جائیں اور کان موسیقی پہ مست ہو جائیں، اس ملک کو ایٹمی طاقت بننا عزت نہیں دے سکتا. اپنے اخلاق کو سنبھالو، اللہ جنت میں پکارے گا. کہاں ہیں وہ میرے بندے جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے؟ آؤ آج اللہ کا نغمہ سنو. جنت کی حوریں گائیں گی، جنت ساز بنے گی، ہوا موسیقار بنے گی. 70 سال کا ایک گانا سنایا جائے گا، اور جو جہاں ہے وہیں ساکت ہوگا، پہلو نہ بدل سکے گا. مجھے جنید نے بتایا ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، لوگ شوق سے سنیں تو 10 منٹ کا، اس سے آگے ہم نہیں بنا سکتے. میں نے کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا 70 سال کا ہوتا ہے. بیٹھے رہو 70 سال سنتے رہو. اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے بڑا اعلیٰ. کا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ وہ کیا؟ کہ داؤدا اب تو سنا. داؤد علیہ السلام کی آواز، جنت کا ساز، ہوا موسیقار. یہ ایسا سما ہوگا کہ جنت بھی جھوم جھوم جائے گی. اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہ بہت زبردست. کہیں گے اس سے اچھا سنوں؟ کہ وہ کیا؟ تو اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، آ جا اب اپنی شیریں آواز سے میرے بندوں کے کانوں کو لذت دے، روحوں کو راحت دے. میرے محبوب کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا، ہوا کی بنائی ہوئی دھن ہوگی. جنت والے اپنا آپ بھی بھول جائیں گے. اللہ کہیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے کیا کہنے؟ کہیں گے اس سے اچھا سنوں؟ تو وہ کیا ہے؟ تو وہ تمہارا رب ہے اور تمہیں خود سنائے گا. اب تمہاری مرضی ہے کہ مراسیوں کے سنو یا جنت کا سنو. جس نسل میں موسیقی پھیلتی ہے اس نسل میں زنا بھی پھیلتا ہے، اس میں بے حیائی بھی پھیلتی ہے، اس میں آوارگی بھی پھیلتی ہے، اس میں جوا بھی پھیلتا ہے، اس میں اخلاق مٹ جاتے ہیں، اقدار برباد ہو جاتے ہیں، عزتیں ویران ہو جاتی ہیں.
دیکھو دو کام ہیں، اپنی پڑھائی سے مطلب رکھو اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بناؤ، اور اس کو لے کر گھر گھر در در پھرو، چھٹیوں میں گھر جاؤ، اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرو کہ سال کی کمی پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، ہاں بھائی اللہ کے راستے کو جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو 1 روپے پر 7 لاکھ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جب آدمی خرچ کرتا ہے تو 1 روپے پر 7 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیوں بھائی کوئی ایسا پیسہ ہے جو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی پتا کوئی نہیں، یا آپ کو پتا یا آپ کے رب کو پتا۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤں، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ اجر اس پیسے کا ہے جو بیٹا اپنے باپ پہ خرچ کرتا ہے، جو بیٹا اپنی ماں پہ خرچ کرتا ہے۔ مجھے بڑا رونا آیا یہ حدیث پڑھ کے کہ ایک تو ویسے ہی ماں پہ مر گئے، نہیں کوئی نہیں، جب وہ تھے تو انہوں نے ہی ہمیں کھلایا، اور پیچھے سارا کام وہ سنبھالتے تھے۔ ایک بھائی میرا ڈاکٹر، وہ اپنی ڈاکٹری میں تبلیغ میں، جب تک زندہ رہے ہمیں نہیں پتا کب کپاس کاشت ہو رہی ہے اور کب چنی جا رہی ہے۔ تمہارے زندہ ہیں تو ان پہ خرچ کرو، جو تمہیں خرچہ بھیجے نا اس کو بچا بچا کے جوڑا کرو، اور تم اگر ان کو جا کے نا ایک کخ بھی دے دو گے نا ابا تیرے لیے لایا ہوں تو اس کا اتنا دل ہو جائے گا۔ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی دے دو گے نا ابا آپ کے لیے لایا ہوں، ایک کنو اس کو پکڑا دو گے نا تو اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو۔ آئے ہائے بتایا یا نا ہمیں کسی کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ ضرب تقسیموں کے پیچھے نسل برباد ہو گئی۔ اگر ہمیں پتا ہوتا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے باپ نے ہمیں کبھی پیسے جتنا مانگا اتنا سارا بدماشی میں اڑا دیا۔ تمہارے ہیں تو تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں اللہ کا قرب لینے کا، ان کی دعائیں لینے کا۔ اپنی ماں کی لے لو دعائیں، مر گئی تو روتے پھرو گے ہماری طرح۔ اپنے باپ کے سائے سے نفع اٹھا لو، مر گیا تو آہیں بھرتے پھرو گے۔ ان کی دعاؤں کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تمہاری ڈگریاں 2 کوڑی کی نہیں، اگر تم نے اپنے ماں باپ پہ حق تلفی کی، اگر تمہیں باپ سے بولنے کا سلیقہ نہ ہوا، ماں کی خدمت نہ کی، کیا کمایا تم نے؟ حضرت علی نے سے پوچھا لوگوں نے آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا رات ہو تو میرے آگے چلتا ہے کہ کوئی چھپا دشمن وار کرے تو میرے باپ پہ نہ ہو مجھ پہ ہو، دن میں ہو تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ چھپا دشمن آگے سے نہیں آئے گا پیچھے سے آئے گا، تو پیچھے چلتا ہے تاکہ وار ہو تو میرے اوپر ہو میرے باپ پر نہ ہو۔ جس کمرے میں بیٹھا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کے آگے نہ ہو جاؤں۔ میرے ساتھ روٹی کھاتا ہے تو جب تک میرا ہاتھ پلیٹ میں رہتا ہے تو اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہو، پہلے وہ اٹھا لے پھر میں ہاتھ ڈالوں گا۔ تمہیں ماں باپ نے یہاں سیاست کرنے نہیں بھیجا، تمہیں ماں باپ نے یہاں پڑھنے بھیجا ہے۔ یہ سیاستدان تمہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پڑھائی دیکھو یہ دنیا دار الاسباب ہے، اگر پڑھائی میں جان نہیں لگاؤ گے اللہ ہمیں دنیا کی عزت نہیں دے گا۔ ہمیں 2 پیپر، ہمارے لیے 2 پیپر کمپلسری ہیں، 2 پیپر کمپلسری ہیں۔ کافر کے لیے ایک ہی پیپر ہے کہ دنیا کے اسباب کو صحیح استعمال کرے۔ ہمارے لیے 2 پرچے ہیں، دنیا کے اسباب کو صحیح استعمال کرو اور اللہ اس کے رسول کو بھی راضی کرو۔ اللہ رسول ناراض تو یہ پیپر بھی کنڈم ہو جائے گا، اللہ رسول بھی راضی ہو اور یہ بھی صحیح ہو۔ آپ جب نکلے ہیں مکے سے تو براق مر گیا تھا، جبریل تھک گیا تھا، اوپر سے سیدھا جبریل آتا، براق کو لے کر آتا اور آپ کو آپ کے گھر سے اٹھاتا اور سیدھا جا کے مدینے میں اتار دیتا۔ آپ نے رات کو سفر کیا، مدینے کی بجائے یمن کا سفر کیا، 4 میل پہاڑوں میں چلے، پنجوں کے بل چلے، پاؤں نہ رکھے۔ غار ثور پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے اور چڑھنے کی سکت نہ رہی۔ صدیق نے اپنی کمر پر بٹھا کر سارا پہاڑ طے کیا اور 3 دن غار میں چھپے، 8 دن لمبا راستہ اختیار کر کے مدینے پہنچے۔ آپ نے اسباب کو اختیار کیا، صحیح اسباب کو اختیار کیا۔ یہ اسباب کیا اللہ ہمارے نبی کے ساتھ نہیں؟ مکڑی کے جالے نے پردہ نہیں کر کے دکھا دیا؟ مکڑی کے جالا جب پہنچے نا کھرے پر پہنچ گئے، نشان پر پہنچ گئے، کھوجی لے کے آ گیا، انہوں نے کہا پاؤں کا نشان یہاں تک ہے، امیہ بن خلف